إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 ہمارے ساتھ تھی۔ محرم الحرام کی یہ دوسری تاریخ ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ اسلامی تاریخ کا یہ پہلا مہینہ ہے جس کی شروعات ہم کر رہے ہیں۔ ایک مہینہ، ایک سال وہ ہے جو ہم بتا چکے ہیں۔ ہماری زندگیوں سے گزشتہ ایک سال گزر چکا ہے۔ زندہ قومیں حالات کا استقصاء کرتی ہیں، انالیسس کرتی ہیں۔ بیپاری، کاروباری آدمی اپنی کمپنی کے گزشتہ حالات کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ ایک سال ہمارے پاس گزر گیا، کیا آیا کیا گیا؟ ایک سال ہم نے گزار لیا کہ ایک سال کے اندر ہمارے اندر کچھ بدلاؤ آیا؟ جو تعلقات ہمارے اپنے تھے، چاہے وہ آپسی تعلقات ہوں، آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ، آپ کے اپنی اہلیہ کے ساتھ، آپ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ، ان تعلقات میں کوئی بہتری آئی؟ اس کو آپ جانچیں، اس لیے کہ محرم گیا، سال گیا، پھر نیا سال آنے والا ہے۔ بہتری کی طرف آپ گئے ہیں یا عبادات میں جو اللہ کے ساتھ جو تعلق آپ کا میرا ہوتا ہے، ان تعلقات میں کوئی بہتری آئی کہ اس سے پہلے ہم تہجد کے پابند نہیں تھے، سال گزشتہ گیا، چلو ہم فرائض کے بعد، سنن کے بعد، مستحبات کے بعد رات کی تہجد کی پابندی ہم نے شروع کر لی۔ یہ سال، گزشتہ سال ہم نے اچھے کام کیے، رمضان میں اور زیادہ دل لگا کر ہم نے عبادتیں کی، قرآن مجید کی تلاوت کی۔ تو ایک مومن بندہ ان سارے حالات کو دیکھتا ہے۔ اس لیے سلف کہتے ہیں الحسنۃ اخت الحسنہ، یعنی نیکی نیکی کی بہن ہوتی ہے، برائی برائی کی بہن ہوتی ہے۔ آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو وہ نیکی اپنی بہن کو بلاتی ہے، یعنی اور ایک نیکی کی توفیق آپ کو ہوتی ہے۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اسے اور ایک برائی کی توفیق ہوتی ہے۔ توفیق مت کہیں، بس اس برائی کے نتیجے میں اور ایک برائی وہ کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک جو سال ہمارا گزر گیا، اس سال ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اس کا تو ضرور آپ کو مجھے اندازہ لگانا ہے، دیکھنا ہے، تاکہ نئے سال میں جب ہم جا رہے ہیں کچھ نئے شوق کے ساتھ، نئے جذبات کے ساتھ، اس لیے کہ نیا سال جو ہمیں بلا رہا ہے، جو اپنے اندر سمو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ سال گزشتہ کی طرح یہ بھی گزر جائے اور ہم اپنی زندگیوں میں کوئی بدلاؤ نہ لائیں اور بولا کہ جو پہلے گزر چکا تھا یہ بھی گزر چکا ہے۔ ایسی عمر سے نہ مجھے فائدہ ہے نہ آپ کو فائدہ ہے۔ انسان بہتری چاہتا ہے، آپ بہتر چاہتے ہیں کہ آپ کے مکانات بہتر ہوں، آپ کی اقتصادی معاشی زندگی
آپ کی زندگی بہتر ہو، آپ قرضوں کے دلدل سے نکل جائیں، آپ کی صحت بہتر ہو، بیماریوں کی ان مصیبتوں سے، سزاؤں سے، ابتلا اور آزمائش کی گھڑیوں سے آپ نکل جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں مکمل صحت مند ہو جاؤں۔ یہ بہتری ہے جو انسان چاہتا ہے، ویسے دینی بہتری بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ آپ چاہیں میرا دین بہتر ہو جائے، میرے گھر کے اندر سے معصیتوں کی غلاظتیں ختم ہو جائیں، یہ میرے دل سے کینہ، کپٹ، بغض و عداوت، حسد، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، میں بہتری کی طرف جاؤں، اللہ تعالیٰ کے پاس جب جاؤں تو بالکل صاف ستھرا ہو کر جاؤں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، سورۃ التوبہ آیت نمبر 36، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے پاس نوشتے میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا گیا تھا پہلے سے، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس 12 شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے پاس متعین ہے، منہا 4 حرم، جس میں 3 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، اس میں گناہ آدمی کرتا ہے تو ڈبل سزا کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور رجب 1 مہینہ، 3 مہینے تو اس میں لگاتار آتے ہیں، تو 1 مہینہ اس میں ایسا ہے جو الگ تھلگ آتا ہے، جو رجب ہے، اور اس میں سے یہ مہینہ جس میں ہم داخل ہوئے ہیں، دوسری تاریخ ہمارے پاس ہے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، بڑی حرمت والا مہینہ، جسے اللہ تعالیٰ نے سارے مہینوں کو تو اللہ نے کہا کہ رمضان، شعبان، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، لیکن جب محرم کا مہینہ آیا تو کہا شہر اللہ المحرم، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے تو کیا سارے مہینے اللہ کے نہیں ہیں؟ اللہ ہی کے سارے مہینے ہیں، لیکن اللہ جب اپنے کسی خاص بات کو بتانا چاہتے ہیں تو اپنی طرف سے جوڑ لیتے ہیں۔ جیسے اللہ نے کہا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے ایوب کو یاد کرو، سارے اللہ کے بندے ہیں، ایوب کے لیے مزیت، ابراہیم علیہ السلام کے لیے مزیت، یہ امتیازی خصوصیت، کبھی یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ خصوصیت دے دی گئی۔ بیت اللہ، سارے گھر اللہ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ گھر کعبہ مقدسہ جو مکے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے خصوصیت دے دی، بیت اللہ۔ صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو اپنی طرف جوڑ لیا کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ شہر اللہ، اللہ کا یہ مہینہ، محرم کا مہینہ، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑ لیا، اس مہینے کی حرمت ہے، اس مہینے کی عظمت ہے۔ اللہ اس مہینے میں تو کم از کم آدمی برائی نہ کرے، برائی نہ دیکھے۔ کچھ لوگ ہیں برائی تو نہیں کرتے ہیں، ہم آگ کا الاؤ نہیں کھدلتے ہیں، ہم چیتا باغ نہیں بنتے ہیں، ہم وہ تعزیہ کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں، تعزیہ کے دبلے ٹھول بجاتے، ہم تو بجاتے نہیں ہیں، لیکن دیکھتے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ بجانا جیسے دیکھنا بھی ویسی، آپ نہ دیکھیں۔ میں اوپر 2nd فلور پہ رہتا ہوں، بالکونی میں، اور کبھی نیچے سے گلی سے میر بخشیل اسٹریٹ میں جب وہ جلوس نکلتا ہے تو بچے کہتے ہیں ذرا کھول کے دیکھیں، بولا ہمارا وہاں سے دیکھنا بھی ان کے لیے ہمت افزائی کی بات ہے، ہم دیکھیں گے بھی نہیں، تم گزارو اپنا جلوس، ہم تمہارا جلوس دیکھیں گے بھی نہیں۔ ہمارا دیکھنا بھی پاپ میں شمار ہوتا ہے، جیسے وہ آپ ان کے ساتھ ہیں۔ تو پاپ کرنا بھی پاپ ہے، پاپ دیکھنا بھی پاپ ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی روک سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی برائی کو روکے، فَلْيُغَيِّرْ، آدمی اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکے، یا کم از کم دل میں برا جانے کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، شہر اللہ المحرم، یہ محرم کا مہینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاریخ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ جب مکے میں قریش اس مہینے کا بڑا احترام کرتے تھے،
बड़ा एहतराम करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो लोग रोजा रखते थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोजा रखते थे। जब मदीना आए तो यहूदियों को देखा कि रोजा रख रहे हैं, पूछा कि किस लिए रख रहे हैं, तो कहा कि ये महीना वो है जिसकी 10 तारीख को अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के शिकंजे से नजात दी थी। फिरौन जिसके ताल्लुक से आयत में याद दिला दिया गया, फला तज़लिमू फीहिन्ना अनफुसकुम, इस महीने में किसी पर जुल्म न करो। अल्लाह न करे कहीं हमसे कोई जुल्म ना हो जाए। और जुल्म की सबसे बड़ी सूरत शिर्क है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, आदमी जो शिर्क करता है, शिर्क ये सबसे बड़ी सूरत जुल्म की होती है। अल्लाह का फजल है, हम मुवहिदीन हैं, तौहीद परस्त के बेटे हैं, हम किसी से हम शिर्क नहीं करते, शिर्क के करीब नहीं होते, लेकिन शिर्क को जब देखते हैं तो रोकने की हिम्मत भी अपने दिल में होनी चाहिए। जब अपनी बेटी का रिश्ता देते हैं तो सोच लेना चाहिए कि कहीं किसी मुशरिक के हवाले अपनी तौहीद परस्त बेटी को तो नहीं कर रहे हो। ज्यादा सैलरी लेता है, बड़ी कंपनी में नौकर है, बहरहाल कितना भी नौकर ही तो है, कि ऐसा तो नहीं कि उसके शिर्क को आप कबूल कर रहे हैं। कितना बड़ा शिर्क करने वाला है जिसे आदमी, तौहीद परस्त आदमी अपनी बेटी को हवाले कर देता है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। उसके बाद जो जुल्म के दरवाजे हैं उससे मना किया गया कि आप किसी के भी हक में जुल्म करते हैं। आज मसला ऐसा है कि हर जालिम समझता है कि मैं मसीहा हूं, जुल्म मैं नहीं कर रहा हूं, सामने वाला कर रहा है, और हर आदमी अपने आप को सही समझता है। यह तो बड़ा मुश्किल है कि मैं बिल्कुल सही हूं। अल्लाह ताला, यहूद ने ही कहा कि अल्लाह ताला ने फिरौन को समंदर में डुबो दिया, बहरे कुलजुम में डुबो दिया, और वो फिरौन जो ऐसा जालिम था, इन्ना फिरौन अला फिल अर्द, फिरौन उसकी सरकशी इस्तिबदाद बढ़ गई, और वो जो कहने लगा मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा रब हूं। और फिरौन ने ये कहा कि ये मूसा और हारून ये दोनों इसलिए आए हैं कि वो तुम्हारे घरों से निकाल दें, तुम्हारी सरदारियां खत्म कर दें, ये तुम्हें गुमराह करना चाहते हैं। हर मुस्लिह, हर नसीहत करने वाले के साथ जालिम लोग ऐसे ही करते हैं। नसीहत करने वाला नसीहत करना शुरू करता है तो कहते हैं ऐसा नहीं, ये तुम्हारी जागीरदारें, तुम्हारा मनसब, तुम्हारा सतवत, तुम्हारे रुतबे, तुम्हारे ये कुर्सियां ये लोग छीनना चाहते हैं, इनका इरादा इस्लाह का नहीं है, ये तो जमीन में फितना फसाद फैलाना चाहते हैं, मैं तुम्हारे लिए बहुत नासे हूं। यही बात फिरौन ने कहा। फिरौन ने कहा और फिर उनके बच्चों को ज़बाह करने लगा, जैसे कुरान ने तस्वीर पेश की। इतना बड़ा जालिम, और वो जो अपनी जिंदगी में कभी ईमान नहीं लाया। इसीलिए हम कहते हैं कि जिंदगी में सेहतमंद है, ईमान ला लो अल्लाह ताला पर कामिल ईमान। आपको मालूम है जब वो समंदर में डुबोए जा रहा था, जब वो समंदर में डूब रहा था अल्लाह के हुक्म से, 3 मरतबा वो मुसलमान हुआ। एक ऐसे कहा आल आना, उससे पहले की आयत है आमन तो बरब्बि मूसा, और उसने कहा कि मैं अल्लाह और उसके मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया। आमनत बिही बनु इसराइल, बनु इसराइल जिस पर ईमान लाए, व अना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान हूं। एक ही आयत में कितनी मरतबा मुसलमान हुआ? 3 मरतबा। लेकिन उसका इस्लाम लाना कोई काम नहीं आया। अल्लाह ने कहा आल आन वक़द असैत, अरे अब तुझे ईमान लाने की सूझी, इससे पहले तो तू मुफसिद था, फितना परवर था, लोगों में फितना डालता था। अल्लाह अल्लाह, मैं मेरे सारे अहबाब से कहूंगा कि दुनिया में बहुत सारे काम हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को हमेशा अपनी दामन में रख लें, दिलो दिमाग में बिठा लें। बादिरू बिल आमाल, बादिरू बिल आमाली फितनन का क़ित्इल लैलिल मुज़लिम, युस्बिहु अर्रजुलु मुअमिना व युमसी काफिरा व युमसी मुअमिनन व युस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअरज़िन मिनद दुनिया। अल्लाहु अकबर।
یہ الفاظ نبوی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی سے فرمایا کہ دیکھو نیکی کرنے میں جلدی کرو, جو بھی تم سے ہو سکتا ہے نیکی کر لو, جیسے کچھ بھی کر سکتے ہو. اختلافات, فتنے, ان تمام میں اپنے ہاتھوں کو مت ڈالو, یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں, یہ چلتے رہیں گے, ہماری زندگی اسی میں تباہ ہو جائے گی. تکون فتنا کقطع اللیل المظلم, ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے, آپ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ آپ کو فتنے میں کھینچیں گے, آپ جانا نہیں چاہیں گے, الٹے فتنے آپ پر پڑیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے. فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, دن میں وہ مومن رہے گا, شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. اللہ, ایسے کیسے؟ شام میں وہ جب سوئے گا تو دعا پڑھ کر مومن بن کر سوئے گا, لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, رتی صرف چھوٹی سی دنیا کے خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا. آج ایسے ہی ہوتا ہے. ایک حرام چیز پر ایک عالم فتویٰ دیتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز غلط ہے. اب جو دوسرا عالم ہے وہ سوچتا اچھا انہوں حرام بولے کہ اچھا میں حلال بولتا ہوں, صرف لوگوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے. اس عالم کی جگہ خالی ہو گئی. اب جن کے لیے جو حرام کرتے تھے وہ ناراض ہو گئے, اچھا اس کو حرام بولتے, کیسا بولتے. اب دوسرا عالم قریب ہونے کے لیے اچھا یہ حلال ہے. اس سے بڑھ کر دنیا داری کیا کہیں. الحلال بین والحرام بین, حلال واضح ہے, کلیئر ہے, حرام واضح ہے, کلیئر ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. قرآن و حدیث میں جو حلال ہے وہ حلال ہے, جو حرام ہے وہ حرام ہے. کسی کو نہ کوئی چیز حلال کرنے کی طاقت ہے, نہ کسی کو کوئی چیز حرام کرنے کی طاقت ہے, اور یہ اتھارٹی صرف اللہ اور اس کے رسول کو ہے. اللہ کو یا رسول جو اللہ کے حکم سے جو کر دیں. دوستو عزیزو, اس بات کا خاص خیال رکھیں, بادروا بالاعمال خیرا, جو ہو سکے نیک اعمال کرتے جائیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے جائیے, اس سے پہلے کہ وہ فتنے آ جائیں. فتنا کقطع اللیل المظلم, جو رات کے اندھوروں کی طرح ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے کہا نحن احق بموسیٰ منکم, ارے تم لوگ روزہ رکھتے ہو تو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. اور فرعون کا وہ انجام بتایا گیا کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوتا ہے, اور وہ وقت اس کی ساری تاریخ بتلائی گئی کہ کیسے وہ لوگ سامنے جا رہے ہیں, پیچھے فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کر رہا ہے. بنو اسرائیل کو, موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اپنی قوم کو لے کر آپ مصر سے نکلیں, اور یاد رکھیں آپ کا پیچھا کیا جائے گا, فرعون اور اس کا لشکر آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے. یہ بات بھی بتا دیا گیا. اس کے آپ اقدامات کر لیں, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ اپنی لاٹھی کو سمندر پر ماریں, اور سمندر پہاڑوں کی طرح 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. اور بنی اسرائیل جو فرعون سے اتنے ڈرتے تھے, اتنے سہمے ہوئے تھے کہ فرعون کے مرنے کے بعد بھی ان کو یقین نہیں آیا کہ فرعون ڈوب گیا ہے, فرعون مر گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, آج تیرے جسم کو, باڈی کو ہم نجات دیں گے, محفوظ کریں گے. تودے کے اوپر اسے ڈال دیا, مری ہوئی لاش پڑی ہے. کیوں؟ تاکہ تیرے پیچھے والوں کے لیے تو عبرت بن جائے, ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے. آج ظالم ایسے چھپے بیٹھے ہیں جماعتوں میں, مسجدوں میں. یہ ظالم ہیں جو اپنے ظلم کے انجام سے بے خبر ہیں کہ ظلم کا انجام کیسے ہوتا ہے. تو فرعون کی اس میت کو بتا کر کہہ دیا گیا کہ ان کو دیکھو, اگر کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, یا اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ ظالم ہے, تو اس فرعون کی اس لاش کو تصور کی آنکھوں سے دیکھ لے, جس کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً, اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہہ دیا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ, لیکن ہم میں بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے آیتوں سے غافل ہیں. ان کو پڑھایا سنایا جاتا ہے, سنتے ہیں, لیکن ظلم کے انجام سے بے خبر ہے.
दोस्तों अजीजों, बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने दिखाया, कभी मजलूम के दिल की ठंडक के लिए जालिम को बताया जाता है, जालिम की मौत बताई जाती है ताकि मजलूम का दिल ठंडा हो। जालिम को डूबता देखकर, जालिम को मरता देखकर मजलूम का दिल ठंडा हो, ऐसे अल्लाह ने बताया। बनी इसराइल को बताया कि वो सारे डूब रहे हैं, समंदर में उनका लश्कर डूब रहा है, बनी इसराइल देख रहे हैं, अपने आंखों से देख रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने कहा मुबव्वा सिद्क, आगे अगली आयतों में अल्लाह ताला ने सूरत यूनुस में कहा कि मुबव्वा सिद्क व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात। उसके बाद अल्लाह ने क्या किया, बनी इसराइल को फिरौन के जो बड़े बड़े महल्लात थे, उनके बागीचे थे, बागात थे और उनके अच्छे अच्छे खाने थे, वहां इस बनी इसराइल को बसाया। ये सारी नेमतें उनको अता फरमाई, अल्लाह ताला ने ये सारी नेमतें उनको अता फरमाई, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया। दोस्तों अजीजों, माँ और बहनों, मुहर्रम का महीना जब आता है तो ये सारी तारीख हमारे सामने रखता है। फिरौन के उस इस्तिबदाद की तारीख, मूसा अलैहिस्सलाम की जालिम कौम के सामने बबांगे दोहल ऐलान हक करने की तायीद। जालिम है, इतना बड़ा जाबिर है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म है कि उसके दरबार में जाएं, अल्लाह की दावत पेश करें। और मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, अल्लाह मैं अकेला शायद काफी ना हूं, ऐसा करो मेरे भाई को भेज दो। या अल्लाह मेरा भाई मुझसे अच्छा बोल सकता है, मुझसे अच्छा बोल सकता है। अल्लाह ने कहा कि चलो दोनों जाओ। दोनों फिरौन के दरबार में पहुंच रहे हैं, दावा कर रहे हैं। हुक्म है कि जालिम भले कितना ही भयानक क्यों ना हो, लेकिन आपको हुक्म है कि आप उनके सामने ऐलान हक करें। हम में से हर एक के सामने हुक्म है, हर एक के लिए ही हुक्म है कि जालिम के जुल्म से डरे नहीं, इसलिए कि हमारी जिंदगी, मौत और हयात, रोजी रोटी का मालिक अल्लाह सुब्हानहु व तआला है। लेकिन बोलने का तरीका बता दिया गया, वजादिलहुम बिल्लती, ऐसे उनसे बहस मुबाहसा करो, अच्छे तरीके से करो ताकि हक वाज़ेह हो जाए। दोस्तों अजीजों, माँ और बहनों, ये मुहर्रम का महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से हैं और 10 मुहर्रम आता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से थे। रुबैया बिन्ते मुअव्विज़ रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं, और दूसरी भी हदीसें आती हैं कि 10 मुहर्रम आशूरा के दिन मक्के मदीने के छोटे छोटे बच्चे भी रोजा रखते थे। लेकिन रमजान के महीने के जब रोजे आ गए तो इसकी फर्जियत खत्म कर दी गई, मुस्तहब करार दिया गया, उसकी फजीलत बताई गई। युकफ्फिर, कहा कि रमजान का ये जो शहर मुहर्रम है, ये 1 साल के गुनाहों का कफ्फारा है। मुहर्रम 10वीं मुहर्रम का रोजा 1 साल की गुनाहों का कफ्फारा है, जबकि आपने 10 ज़िलहिज्जा के रोजे के बारे में सुना कि वो 2 साल के गुनाहों का कफ्फारा है। उलमा ने अलग अलग हिसाब से उसे बताया कि वो 2 हुर्मत वाले महीनों के बीच में वो महीना आता है, ज़ुल्हिज्जा का महीना। ये कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत के एतबार से 2 साल के गुनाह उस वक्त माफ होते हैं, और 10 मुहर्रम का रोजा 1 साल के गुनाह का कफ्फारा होता है। और ये बात बताई गई कि बहुत सारी चीजें जो हुर्मत मुहर्रम का महीना आता है तो लोग अपनी अपनी बना लेते हैं। मुझे याद पड़ता है कि मुहर्रम का महीना शुरू होने से 5 दिन पहले, शायद आपको भी आया होगा मैसेज, आपने व्हाट्सएप में पढ़ा होगा, 173 टाइम्स आदमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख ले तो वो बख्श दिया जाएगा, ऐसा कुछ मैसेज आया था। लोगों ने मुझे भेजा कि शेख ये देखकर बताएं कि ये कौन सा अमल है, ये कौन से हदीस में है। मतलब बोला मुझे हदीस नहीं मालूम, मैंने ये हदीस नहीं पढ़ी। 173 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी। ऐसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना, ये सारी चीजें हमारे जो सही हदीस से साबित हो तो ठीक है। जब हदीस नहीं है, बोला नहीं, बुजुर्गों का खास अमल है, भले कितना बड़ा बुजुर्ग क्यों न हो। हमारे बड़े बुजुर्ग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना की बात जब तक आ नहीं जाती, किसी की बात हम मानते नहीं।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توثیق کر دیں تو پھر ہم ماننے کو تیار ہیں۔ محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو بدعتیں عجیب قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کہا کہ 10 محرم کو آدمی خوب اپنے گھر والوں پر اسات کر دے، خوب پکائے، بریانی پکائے، اچھے نئے کپڑے پہنے، سال بھر یا پہلی محرم کو آپ سال بھر مزے میں رہیں گے۔ بولا کہ یہ حدیث لوگوں نے بنائی، حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے جو صحابہ کرام کی طرف منسوب ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ جس دن آپ گناہ نہ کریں وہ دن آپ کا میرا عید کا دن ہے، جس دن ہم نیکی کر لیں وہ دن ہمارا اور آپ کا عید کا دن ہے۔ اور یہ جو جتنے ماتم، تعزیہ داری، یہ پنجے جو بٹھاتے ہیں، یہ ہمارے مسلمانوں کا رواج نہیں ہے۔ ہر سال ہم یہ مہینہ دیکھتے آتے ہیں، اور روافض اور شیعہ کی دیکھا دیکھی جو لوگ مسلمان اپنے آپ کو اہل السنہ والجماع کہتے ہیں وہ بھی یہ سارے کام کرتے ہیں، وہ بھی یہ سارے کام کرتے ہیں۔ لے دے کر اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ ہمارے جے خان روڈ چلے جائیں یا دھوبی پیٹ کے بعض علاقوں میں چلے جائیں یا ادھر ہمارے علاقوں میں چلے جائیں، ابھی بھی یہ چیزیں لوگوں میں رائج ہیں، یہ چیزیں رائج ہیں۔ میں ایک نکاح میں ابھی حال میں گیا، دیکھا کہ میں بیٹھا ہوں تو ایک عورت مسل لے کے جاتی ہے اور ایک عورت مرغی لے کے جاتی ہے۔ مجھے بڑی پریشانی، بولا کہ یہ کیسا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں، مسلمان ہیں؟ ایک زمانے میں، کبھی جاہلیت کے زمانے میں یہ مسل مرغی کا معاملہ چلتا تھا۔ اب اسمارٹ زمانے میں جب سب لوگ اسمارٹ بن چکے ہیں، دین کھل چکا ہے، دین کی تعلیم جانتے ہیں، ابھی بھی اس طرح کی واہیات قسم کی رسمیں کرتے ہیں تو شادی میں برکت کہاں سے آئے گی بھائی؟ کس شادی کی بات آپ کرتے ہیں؟ پھر زور سے بارک اللہ لکما وبارک علیکما، یہ کون سی برکت؟ آپ اور میرے نکاحوں میں، شادیوں میں اس طرح کی فضول واہیات قسموں کی رسمیں ہوتی رہیں، محرم کا یہ مہینہ جو اتنی فضیلت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اس طرح کے کام ہوتے رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کیسے اترے، کیسے برکت نازل ہو؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کا یہ کریں اور اسی چیزوں کو منع کریں اور کہہ دیں کہ یہ چیزیں ہماری شریعت میں نہیں، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ رہی بات روزے کے تعلق سے، آپ نے اس کی فضیلت سن لی اور اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی آپ نے سن لی، اور اس کی روزے کے تعلق سے کہا کہ اس کا افضل روزہ یہ ہے کہ آدمی 3 دن روزہ رکھے، 9، 10، 11۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزوں کی فضیلت محرم کے مہینے میں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ روزے رکھتے تھے، محرم کے مہینے میں زیادہ روزے رکھنے کی بابت کے تعلق سے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کا جواب محدثین نے دیا کہ آخری عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا محرم کی فضیلت کے بارے میں، اور 3 دن اگر کوئی روزہ رکھ لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یا کم از کم 9 اور 10۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لئن بقیت، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، لأصومن التاسع، میں 9واں روزہ بھی رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 2 روزے ملا کر رکھوں گا۔ کیوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہودی بھی 10 کا روزہ رکھتے تھے، یہودیوں کی مخالفت وہاں یہ ہونی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، اپنے کسی عمل سے ان کا موافقت نہ کرو، جو بھی اعمال آتے ہیں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس لیے کہ یہود ایسی قوم ہے جو ملعون قوم ہے، ان کی مخالفت کرو۔ کہا کہ 9، 10، یا آدمی صرف 10 کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں، آدمی صرف 10 ہی کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو باقی جو بھی بدعات ہوتے ہیں اس مہینے میں آدمی کیا کرے؟ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، روزے کا التزام کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس لیے کہ وہ محرم الحرام، شہر اللہ الحرام، یہ حرمت والے مہینے میں وہ ہے، تو آدمی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے تاکہ اس کا رب اس سے خوش ہو جائے۔ دوستو عزیزو،
माँ और बहनों, ये तो थी कुछ रोजे के ताल्लुक से मैंने आपके सामने कह दी। एक और चीज जो हम देखते हैं वो 10 मुहर्रम के नाम से जितने हमारे सादे हैं सब जाते हैं यौम शहादत। आमतौर से हम सुनते हैं यौम शहादत। ये शहादत अल्लाह ताला ने जैसे लिखा था वैसे ही सारी चीजें होती, और इसी महीने में शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पेश आई। ये सारी चीजें मुकद्दर की लिखी हुई होती हैं, और हमारे पास कोई दिन ऐसा नहीं है जहां एक किसी सहाबी का इंतकाल ना हुआ। किस किस की यौम शहादत आप मनाएंगे? क्या शहीद महराब की शहादत मनाएंगे जो फजर की नमाज पढ़ाते पढ़ाते शहीद हुए? अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु। या आप शहीद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत मनाएंगे जो फजर से पहले किसी को जगाने गए, भाई उठ फजर पढ़ ले, उसने तलवार लेकर आपकी गर्दन काट दी। आप सुनेंगे, मुझे इसीलिए ताज्जुब होता है कि ये सारे हमारे जो सहाबा कराम की शहादत की बातें आती हैं, खासकर वो फजर की नमाज के ताल्लुक से, जिसमें हमारी कौम सोते रहती है, फजर की नमाज में सोते रहती है। यहां लोगों को शहादत का मर्तबा मिल रहा है। और यहां आप शहीद जामिउल कुरान कामिलुल हया वल ईमान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन मनाएंगे, जो अपने घर में अपनी बीवी बच्चों के सामने शहीद किए गए। किस किस के हक में हम सीना कुबी करेंगे जिसकी इजाजत इस्लाम ने नहीं दी? किस किस के दिन का हम यौम शहादत मनाएंगे? हमारे पास तो हर दिन किसी न किसी सहाबी की शहादत लिखी हुई है। उनके ताल्लुक से हमें इतनी तालीम है कि उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करो। और बस 3 दिन आदमी मनाता है, गम मनाता है, और इतने साल हमारे गुजर चुके हैं। और खासकर हुक्म दिया गया है कि सीना को भी न करो, बाल न नोचो, चीखो नहीं, जाने वालों के हक में ऐसे अल्फाज जबान से न निकालो। तो ये सब कुछ हम सड़कों पर देखते हैं, एक तरह की बनी बनाई चीजें लगती हैं जो सालों से चली आ रही हैं, और लोग कहते हैं कि हम मोहब्बत में सब कुछ करते हैं। समझ नहीं आता कि ये मातम का दिन है या खुशी का दिन है, ये लोग क्या मना रहे हैं। और मातम ऐसे भी नहीं है कि इतने सालों से मातम चला आता रहे, शरीयत इसकी इजाजत हमको नहीं देती है। तो दोस्तों अजीजों, जरूर है नवासे रसूल जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत करते थे। कहा कि हसन और हुसैन ये दोनों जन्नत के फूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये जन्नत के सरदार हैं, ये दोनों मेरे फूल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर पर खुतबा दे रहे होते, उधर से दोनों लड़खड़ाते कदमों के साथ लिबास में पहनकर जब आते तो मंबर से उतर जाते, उनको गोद में ले लेते। तो उस मैदान में, करबला के मैदान में शहादत हुई। इस पर आदमी को अफसोस होना चाहिए, और यह होना चाहिए कि हमें अफसोस है कि नवासे रसूल शहीद कर दिए गए, लेकिन उसके आड़ में आदमी इस तरह की गलत बिदातों को तरवीज दे और सहाबा किराम को गालियां दे, बहुत सारे सहाबा किराम के ताल्लुक से बुरा भला कहे, इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सारे सहाबा वो हैं जिनसे अल्लाह राज़ी है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर तुम उहद के पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो तो सहाबा किराम ने जो मामूली से खैरात की उस तक तुम पहुंच नहीं सकोगे, उतना मर्तबा पा नहीं सकोगे। सहाबा का मुकाम अपनी जगह है। तो दोस्तों अजीजों, ये चंद बातें थी जो मुझे आपके सामने कहनी थी, और बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन आपके सामने आएंगी। ये सारी बातें मुझे तालीम देती हैं। पहली बात, अपनी जिंदगी की फिक्र करें। जिंदगी के जो लम्हात हैं बड़े कीमती हैं। 1 साल आपका गुजर चुका, नए साल में दाखिल हो रहे हैं, एक शौक के साथ, एक लगन के साथ, एक एहसास के साथ कि ये साल मेरा बड़ा अच्छा गुजरेगा। अगर गुज़िश्ता साल मुझसे कुछ कमी बेशी हो गई है तो इस साल मैं उसकी तलाफी करूंगा। और ये जिंदगी के लम्हात ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में। अल्लाह ताला ने कहा कि हर चीज के लिए एक मुकर्ररा वक्त है। तो बस अपनी फिक्र ये रखें कि अपनी आकिबत बनाएं, आखिरत संवारे। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक दे, और जहां तक हो सके
ظلم سے اپنے ہاتھ کو روکیں، زبان کو روکیں. ہاں کبھی اس سے بھی ظلم ہوتا ہے، آپ ہاتھ سے کچھ نہیں کہتے لیکن آپ کے الفاظ ایسے زہریلے ہوتے ہیں جس سے گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرے کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اس کا بھی خاص خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کی روزی روٹی میں اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرمائے. اے الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء عاجلہ عطا فرمائے، شفاء کاملہ عطا فرمائے. اے الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم میں سے جو لوگ مجبور ہیں، بے کس ہیں، قرض دار ہیں، یا اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے. یا اللہ تیرے رحمت کے خزانے سے ہم سب کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرما، ہم سب کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرما. یا اللہ زمین و آسمان کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں، ان خزانوں سے ہم سب کو عطا فرما. اے الہ العالمین تیرے علاوہ کسی کی در کا محتاج ہم کو نہ بنا، ہم سب تیرے ہی در کے فقیر ہیں. یا اللہ ہم سب کو اتنی وسعت دے، اتنی کشادگی دے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں، تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہم اپنا ماتھا نہ ٹیکیں. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش. یا اللہ ہمارے جو دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم بالرؤوف الرحيم.